ایمان والی زندگی ہم کیسے گزار سکیں گے، اس کے لیے چند اہم باتیں آج ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کے سامنے شیئر کریں گے کہ ایمان اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضرورت کے موافق آپ دین کا علم بھی حاصل کرتے رہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب گناہوں سے بھی بچتے رہیں، گناہوں سے لازمی بچیں، اور تیسری بات یہ ہے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اس کے اوپر توبہ کریں، چوتھی بات یہ ہے کسی کا حق نہ رکھیں، کسی کو زبان سے ہاتھ سے تکلیف نہ دے، کسی کی برائی بھی نہ کریں، پانچویں بات اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھے، نہ بہت اچھے کھانے کپڑے کی فکر میں رہے، ان چیزوں سے بچا رہے، بس جتنی ضرورت کے مطابق انسان کھائے بھی صحیح اور کمائے بھی صحیح، اور چھٹی بات اگر کوئی خطا پر ٹوکے تو اپنی بات نہ بنائے، فوراً اقرار اور توبہ کر لے، فوراً بات مان لے، ضد اکڑ ہٹ دھرمی یہ کسی بھی صورت میں نہ کرے انسان، اور ساتویں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ بہت ہنسے نہ بہت بولے، خاص کر نامحرم سے بے تکلفی کی باتیں نہ کریں، یہ باتیں اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ آگے فرمایا نامی جو نصیحت ہے، کسی سے جھگڑا تکرار یہ بھی کسی صورت میں نہ کریں، ان چیزوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ایمان والی زندگی گزارنے کے لیے یہ باتیں زیادہ اہم ہیں۔ اور آگے فرمایا عبادت میں سستی نہ کریں، 12ویں جو نصیحت فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ وقت تنہائی میں رہیں، تنہائی میں اللہ پاک کی ذکر، اللہ کی عبادت کریں، جتنا زیادہ بازاروں میں جائیں گے، رش میں جائیں گے، آپ کا دماغ خراب ہوگا، تو اس وجہ سے آگے فرمایا کہ جو 14ویں نصیحت ہے وہ فرمایا کہ امیروں سے تو بہت ہی کم ملیں، ٹھیک ہے نا، امیروں سے زیادہ نہ ملیں، اس چیز سے اسلام زور دے رہا ہے۔ 15ویں نصیحت یہ ہے کہ بد دین آدمی سے تو دور بھاگیں، جس کے پاس دین نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ جہالت والی باتیں کریں گا، وہ آپ کو گمراہ کرے گا، اس سے دور بھاگیں، اللہ والوں کے ساتھ دوستیاں لگائیں۔ 16ویں نصیحت یہ ہے دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈیں، کسی پر بدگمانی نہ کریں، اپنے عیبوں کو دکھا کر اور ان کی تندرستی کیا کریں، اپنے عیبوں کو دیکھیں، دوسروں کے عیب میں بیان نہ کریں۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، یہ جو غیبت ہے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ 17ویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اچھی طرح اچھے وقت دل سے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا خیال رکھیں۔ 18ویں نصیحت یہ ہے کہ دل یا زبان سے ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، کسی وقت غافل نہ ہو اللہ پاک کے۔ اور 19ویں نصیحت جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ اگر اللہ کا نام لینے سے مزہ آئے، دل خوش ہو تو اللہ پاک کا شکر بھی بجا لائیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم میں اور جگہ پہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا میرا شکر ادا کرو گے میں اتنا زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔ تو اس وجہ سے حضرت امی عائشہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آپ بخشائے ہیں، اللہ پاک کے آپ پسندیدہ آدمی ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو تمام نبیوں کا امام بنایا، امام الانبیاء بنایا، اور آپ کو اللہ پاک نے حوض کوثر بھی عطا کیا، اللہ پاک نے آپ کو بڑے مرتبہ عطا کیے، تو پھر بھی آپ اتنا روتے ہیں اور ساری رات سجدے میں گزار دیتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ تو اللہ پاک کے رسول نے فرمایا عائشہ اگر اللہ پاک نے مجھے اتنا مرتبہ عطا کیا اور اتنا درجہ عطا کیا اور اتنی عظمتیں رفعتیں بلندیاں عطا کیں، جو کہ واضح اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے تیرے ذکر کو بہت اونچا کر دیا، جہاں جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں پہ تیرا ذکر ہوگا، نماز میں اگر میرا ذکر ہے تو تیرا بھی ذکر ہے، قرآن کے اندر اگر میرا ذکر ہے تو تیرا بھی ذکر ہے، اذان کے اندر اگر میرا ذکر ہے تو تیرا بھی ذکر ہے، اگر فضاؤں ہواؤں کے اندر میرا ذکر ہے تو تیرا بھی ذکر ہے۔ تو محمد ہم نے آپ کی شان کو بہت اونچا کر دیا۔ تو امی عائشہ نے جب سوال کیا تو رسول اللہ نے فرمایا اگر عائشہ اگر اللہ نے مجھے اتنا درجہ عطا کیا، اتنی عظمت عطا کی، تو پھر کیا میں اپنے رب کا اس بات پہ شکر ادا نہ کروں، شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس وجہ سے شکر کرنا اللہ کی نعمتوں کے اوپر یہ بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب